تو ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا ہمایوں بادشاہ۔ بابر کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو بابر نے ایک وصیت لکھی، غور سے سنی۔ بابر نے ایک وصیت لکھی، اپنے بیٹے ہمایوں کو بلایا، اور ہمایوں کو جو آخر میں وصیت کی وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ جو ہندوستان کی اسلامی حکومت کتاب کے اندر مفتی شوکت علی فہمی نے اس کو نقل کیا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری آئے، اسلامی فوج آئی۔ بھئی کتنی تھی اسلامی فوج؟ بھئی 10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے۔ ہندوستان میں جو رہنے والے تھے دوسرے دھرم کے لوگ وہ تو زیادہ تھے نا، جو یہاں پر آئے تھے وہ تو کم تھے۔ جو یہاں پہلے سے رہتے تھے راجہ مہاراجہ وہ تو بہت زیادہ تھے نا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان آنے والے انصاف کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، ہمارا خیال کر رہے ہیں، ہمارا دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، سارے لوگ ان کے ساتھ راضی ہو گئے۔ میں پڑھ رہا تھا ظہیر الدین بابر، بابری مسجد جن کی مشہور تھی، بابر جو مغل حکومت کے بانی تھے، مغل شہنشاہ، سب سے پہلا 1525 میں آیا تھا تقریباً، اب تو 2022 ہے، 1525 میں آیا تھا وہ، اور 5 سال تقریباً اس نے حکومت کی۔ تو ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا ہمایوں بادشاہ۔ بابر کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو بابر نے ایک وصیت لکھی، غور سے سنی۔ بابر نے ایک وصیت لکھی، اپنے بیٹے ہمایوں کو بلایا، اور ہمایوں کو جو آخر میں وصیت کی وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ ہر مسلمان حاکم کے جو اصول تھے نا، حکومت کرنے کے جو نیم تھے، وہ آپ کو اس میں ملیں گے۔ وصیت میں انہوں نے کہا مذہبی تعصب سے اپنے دماغ کو پاک رکھنا، سامپردائکتا نہیں لانا، مذہبی نفرت نہ لانا، مذہبی تعصب سے اپنے دماغ کو پاک رکھنا، پہلی وصیت ہے۔ ہر قوم، ہر مذہب کا لحاظ رکھنا، ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ انصاف کرنا، آ گیا نا انصاف، ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو چاہے دوسرا کوئی ہو، مسلمان غیر مسلم نہ دیکھنا، جو تمہارا انصاف کہتا ہو وہ کرنا۔ نمبر 2، آپ غور سے سنیے گا، نمبر 2، خصوصاً گائے کی قربانی نہ کرنا۔ بابر نے جو وصیت کی، گائے کی قربانی نہ کرنا، گائے کی قربانی سے باز رہنا۔ نمبر 3، کسی بھی عبادت خانے کو نہ گرانا، کسی بھی پرستش گاہ کو منہدم نہ کرنا، کوئی بھی عبادت خانہ ہو، کسی بھی، ہندوستان میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں نا، ہندو دھرم کے اندر تو کروڑوں دیوی دیوتا ہیں، بے شمار مندر ہیں، بے شمار گردوارے ہیں، بودھ ہیں، جین ہیں، اور اپنے اپنے ہیں۔ کسی بھی قوم کے، کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو گرانا نہیں، اور ہمیشہ انصاف رکھنا۔ پھر دوبارہ آ گیا، ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرنا تاکہ حاکم اور محکوم کے تعلقات خوشگوار بنیں، تاکہ بادشاہ اور عوام ایک اچھا میل تال میل بنے۔ پھر انہوں نے ایک وصیت کی کہ داد و دہش میں کمی نہ کرنا، داد و دہش دیتے رہنا، خیرات کرتے رہنا، جو جس کی ضرورت ہے دیتے رہنا۔ آپ نے سنا ہے نا، اورنگزیب بادشاہ نے بھی اور مغل بادشاہوں نے ہندو دھرم کے مندروں کو، گردواروں کو بہت جاگیریں دی ہیں۔ داد و دہش میں کمی نہ کرنا، عدل اور انصاف کرنا،
ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنا اصول بنانا، یہ ہے بڑی بات۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کی رضا کا دھیان رکھنا، ہمیشہ انصاف کرنا اور رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پرجا کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا، رعایت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ ظہیر الدین بابر کی وصیت ہے جو ہندوستان کی اسلامی حکومت کتاب کے اندر مفتی شوکت علی فہمی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حکومت کی تھی نا، وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق تھی۔ کیسے ہی کوئی بڑا بادشاہ ہو، کبھی اس نے اپنے نفرت، دھرم کی نفرت کو نہیں رکھا دل میں۔ اگر دھرم کی نفرت کو دل میں رکھتے، ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ چاہے اکبر ہو، چاہے شاہجہاں ہو، چاہے جہانگیر ہو، چاہے اورنگزیب ہو، چاہے اس سے پہلے کے بادشاہ ہوں، ان کے دربار میں جو بڑے بڑے ادھیکاری اور افسر ہوتے تھے نا، غیر مسلم ہوتے تھے، منصبدار ہوتے تھے، سب مل جل کے حکومت چلاتے تھے۔ تو ہمیں یہی معاملات دیکھنے ہیں کہ سب کو خوش رکھنا۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی مقام نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ تعلیم دی تھی کہ جب بھی کہیں جاؤ، کسی عبادت خانے کو نقصان نہ پہنچانا، اور عبادت گاہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ یہ ہمارے اسلام دھرم کی پرانی تعلیم ہے، یہ بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تعلیم۔ تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اسلام مذہب سب کے ساتھ اچھا برتاؤ بتاتا ہے، پریم، پیار۔ ٹھیک ہے، آپ کو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔